ایڈولف ہٹلر جرمنی کا ایک بدنام زمانہ سیاستدان اور نازی پارٹی کا رہنما تھا جو 20ویں صدی کی تاریخ میں ایک خوفناک اور تباہ کن شخصیت کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس نے دوسری جنگ عظیم کی قیادت کی اور ہولوکاسٹ جیسے خوفناک واقعات کا ذمہ دار تھا جس میں لاکھوں بے گناہ لوگ خاص طور پر یہودی قتل کیے گئے۔ ہٹلر 20 اپریل 1899 کو آسٹریا کے شہر برونوم میں پیدا ہوا۔ اس کے والد الویس ہٹلر ایک سرکاری ملازم تھے اور والدہ کلارا ہٹلر ایک گھریلو خاتون تھی۔ ہٹلر کی ابتدائی زندگی مشکلات سے بھرپور تھی۔ وہ ایک مضبوط اور ایک متوسط طبقے کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور اس کا بچپن کئی پریشانی اور مشکلات کا شکار رہا۔ ہٹلر نے آرٹ کی تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن ویانا کی آرٹ اکیڈمی میں داخلہ حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ اس ناکامی کے بعد وہ ویانا میں رہنے لگا جہاں وہ غربت اور بے روزگاری کا شکار ہوا۔ انہی سالوں میں ہٹلر کے نظریات میں انتہا پسندی پیدا ہوئی اور اس نے قوم پرستی، یہود دشمنی اور سوشلسٹ نظریات کو اپنانا شروع کیا۔ 1914 میں پہلی جنگ عظیم کے آغاز کے ساتھ ہٹلر نے جرمن فوج میں شامل ہو کر اپنے ملک کے لیے لڑنے کا فیصلہ کیا۔ جنگ کے دوران ہٹلر کو کئی تغمے ملے لیکن جرمنی کی شکست نے اسے شدید مایوسی میں مبتلا کر دیا۔ جنگ کے بعد ہٹلر میونخ میں نیشنل سوشلسٹ جرمن ورکرز پارٹی میں شامل ہو گیا جو بعد میں نازی پارٹی کے نام سے مشہور ہوئی۔ ہٹلر کے کرشماتی شخصیت اور شعلہ بیاں تقریروں نے اسے جلد ہی پارٹی کا قائد بنا دیا۔ 1923 میں ہٹلر نے اپنی پارٹی کے ساتھ ایک ناکام بغاوت کی کوشش کی جسے میونخ پٹش کہا جاتا ہے۔ بغاوت کی ناکامی کے بعد ہٹلر کو گرفتار کر لیا گیا اور اسے جیل کی سزا ہوئی۔ جیل کے دوران ہٹلر نے اپنی خود نوشت مائن کامپف لکھی جس میں اس نے اپنی انتہا پسندانہ نظریات اور جرمنی کے مستقبل کے لیے اپنے منصوبے بیان کیے۔ جیل سے رہائی کے بعد ہٹلر نے نازی پارٹی کی قیادت دوبارہ سنبھال لی اور جرمنی میں معاشی بدحالی اور سیاسی عدم استحکام کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی پارٹی کی مقبولیت بڑھائی۔ 1933 میں ہٹلر جرمنی کا چانسلر بن گیا اور جلد ہی تمام سیاسی مخالفین کو ختم کر کے اپنی آمریت قائم کر لی۔ ہٹلر کے جرمنی نے 1939 میں پولینڈ پر حملہ کر کے دوسری جنگ عظیم کا آغاز کیا۔ اس جنگ نے دنیا کو تباہی کی لپیٹ میں لے لیا اور لاکھوں لوگوں کی جانیں گئیں۔ ہٹلر کی قیادت میں نازی جرمنی نے ہولوکاسٹ کے دوران تقریباً 6 ملین یہودیوں سمیت لاکھوں معصوم لوگوں کو منظم طریقے سے قتل کیا۔ جنگ کے آخری سالوں میں اتحادی فوجوں نے جرمنی کو شکست دینے کے لیے مشترکہ کوششیں کی۔ 1945 کے اوائل میں اتحادی فوجیں برلن تک پہنچ گئیں اور نازی جرمنی کا زوال شروع ہو گیا۔ 30 اپریل 1945 کو ہٹلر نے برلن میں اپنے بنکر میں خودکشی کر لی تاکہ گرفتار ہونے سے بچ سکے۔ ایڈولف ہٹلر کی زندگی اور اس کے اعمال نے دنیا کو ایک گہرا سبق دیا۔ اس کی آمریت، نسل پرستی اور جنگ کی تباہی نے نہ صرف جرمنی بلکہ پوری دنیا پر ناقابل تلافی اثرات چھوڑے۔ ہٹلر کو آج بھی ایک خوفناک اور منحوس شخصیت کے طور پر یاد کیا جاتا ہے جس کے اعمال نے تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ ہٹلر کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ انتہا پسندی اور نفرت کس طرح پوری دنیا کو تباہ کر سکتی ہے اور ہمیں ہمیشہ امن، رواداری اور انسانیت کے اصولوں کو ترجیح دینی چاہیے۔